ذکر آیا ہے نیک اعمال کا وسیلہ، اور یہ جائز اور ثابت وسیلوں میں سے ہے۔ اب آئیے احادیث میں دیکھتے ہیں کہ اس کا وسیلہ کہاں کہاں اور کیسے ہے۔ حدیث نبویہ کے اندر بھی نیک اعمال کو وسیلہ بنانے کا ذکر کئی جگہ پر آیا ہے۔ صحیح روایتوں کے اندر کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اور نیک بندوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لیا ہے اور اس کے ذریعے سے ان کی دعا قبول ہوئی ہے، ان کی پریشانی ہٹی اور ٹلی ہے۔ آئیے ایک مثال سنیں۔ کون نہیں جانتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، سارہ علیہ السلام کو؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی علیہ السلام کے ساتھ جب ارض مقدسہ پاک سرزمین کی طرف ہجرت کر کے نکلے تو راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ جانتے پورا واقعہ ہے نا، ظالم بادشاہ تھا، اور جو بھی عورت اسے پسند آ جاتی تھی اس کو بلا کر کے اس کے ساتھ غلط معاملہ کیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام بھی جا رہے تھے۔ بادشاہ نے ابراہیم کو، ظالم بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا یہ کون ہے عورت جو تمہارے ساتھ ہے، کون ہے؟ میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کرتے ہوئے کہا یہ میری بہن ہے۔ کیا ہے؟ حالانکہ وہ کیا تھی؟ ہر مسلمان عورت آپ کی بہن ہے دین کے حساب سے۔ یہ جھوٹ نہیں بولے، یہ توریہ کیا، یعنی چکما جس کو کہتے ہیں، چکما دینے کے لیے۔ لیکن وہ ظالم بادشاہ ہوس پرست، اس نے سارہ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ بڑا کٹھن موقع ہے سارہ علیہ السلام کے لیے، ہے بات کی نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے مخلوقات میں سے آپ کی عزت کا رکھوالا اگر کوئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام، لاچار بے بس، اور سب سے بڑی ذات اللہ رب العالمین۔ سارہ علیہ السلام جب اس ظالم بادشاہ کے پاس پہنچی اور اس ظالم بادشاہ نے آپ کی عصمت و عفت کے پردے کو چاک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سارہ علیہ السلام باوضو ہو کر نماز پڑھنے لگی، وضو کر کے نماز پڑھنے لگی، اور نماز کے بعد اپنا دونوں ہاتھ اٹھایا اور کیا کہا اور کس چیز کا وسیلہ اور واسطہ لیا؟ کہا اللہم ان کنت تعلم انی آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ کافر کے دربار میں ہے، ظالم بادشاہ کے دربار میں سارہ علیہ السلام نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کر رہی ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں اور تیرے رسول پر بھی ایمان لائی ہوں۔ جیسا کہ شیخ نے بتلایا، ایمان کا ذکر کر کے احساس جتلانا نہیں، بلکہ عملوں میں سب سے نیک عمل کون سا عمل ہے؟ ایمان۔ ایمان، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا سب سے بڑا نیک عمل ہے کہ نہیں میرے بھائیو ساتھیو؟ اپنے سب سے بڑے نیک عمل کو وسیلہ دے رہے ہیں رب ذوالجلال کے دربار میں۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر بھی ایمان لائی ہوں اور تیرے رسول پر بھی ایمان لائی ہوں، اور تیسری چیز کا ذکر کیا، اور میں نے اپنے شوہر کے علاوہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی میں نے اپنی شرمگاہ کو صرف اپنی شوہر کے لیے کھولا ہے، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے۔ تو اے اللہ تو مجھے اس ظالم بادشاہ سے نجات دے دے۔ یہ دعا کرنا ہی تھا سارہ علیہ السلام کا کہ بادشاہ پر ایک طرح سے فالج کا اٹیک ہوا، تشنج کا شکار ہو گیا اور مرگی آنے لگی۔ اس کا حربہ سارہ علیہ السلام پر نہ چل سکا۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کٹھن موقع پر جہاں عزت و آبرو لٹ جانے کا خطرہ ہے سارہ علیہ السلام کی، وہاں پر سارہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا اور کس چیز کا وسیلہ لیا؟ اپنے نیک عمل کا وسیلہ۔ اللہ پر ایمان سب سے بڑا نیک عمل ہے، رسول پر ایمان سب سے بڑا نیک عمل ہے، اپنی عزت و آبرو اور شرمگاہ کی حفاظت سب سے بڑا نیک عمل ہے۔ تو سارہ علیہ السلام نے بھی نیک اعمال کا وسیلہ لیا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ لینا
जायज है। इसी तरह एक दूसरा वाकया आप जानते हैं, वो हदीस बड़ी लंबी हदीस है, गार वालों का वाकया। मैं इख्तिसार के साथ बयान करूं, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि 3 आदमी सफर पे थे। इत्तेफाक से तूफानी हवा चली और एक खोह था, गार या कह लीजिए जमीन में सुराख, वहां जाके तीनों ने तूफानी हवा से बचाव के लिए पनाह ले लिया। अचानक एक चट्टान, पत्थर की बड़ी सी चट्टान उड़ी हवा के साथ और उस खो यानी गार गुफे के मुंह को बंद कर दिया। अब निकलने का कोई रास्ता नहीं। तीनों बहुत ज्यादा परेशान। तीनों ने आपस में मीटिंग की मशवरा किया कि भाई इस मुसीबत से निकलने का एक ही जरिया समझ में आ रहा है। वो क्या? कि हम तीनों ने अपनी जिंदगी में जो अल्लाह की रजा के लिए सबसे बड़ा नेक अमल किया, उसी को वास्ता बना करके अल्लाह ताला से दुआ करें। किस चीज का वास्ता बना करके? ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, अबू बकर का, उमर का, उस्मान अली का, औलाद अली का, औलाद फातिमा का। किसका? या अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकली हुई मुबारक और सही हदीस है। तीनों कहते हैं हम अपने नेक अमल, जो सबसे ज्यादा नेक अमल हमने अपनी जिंदगी में अपने मालूमात की हद तक किया है अल्लाह की रजा जोई के लिए, उसको हम वास्ता और वसीला बना करके हम अल्लाह ताला से दुआ करें, शायद इस परेशानी से हम निजात पा जाए। चुनाचे एक आदमी ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, तू जानता है मैं बकरियां चराने वाला था, मेरे पास 2 एक बूढ़े बाप और एक बूढ़ी माँ थी और मेरे बच्चे थे। एक दिन चराते चराते बकरियां चराते चराते दूर निकल गया, लकड़ी नहीं मिल रही थी। वापस आया तो देखा मेरी बूढ़ी अम्मी जान और मेरे बूढ़े अब्बू जान सो चुके हैं। मैंने बकरी के थन से दूध निकाला और लेकर माँ बाप के सिरहाने खड़ा रहा। वो सो चुके थे। मेरी आदत थी कि मैं ला करके पहले माँ बाप को पिलाता था, तब बच्चों को पिलाता था। माँ बाप को नींद से होशियार करना भी, जगाना भी मैंने मुनासिब न समझा कि तकलीफ न पहुंच जाए। मेरे बच्चे, दूसरी बातों से पता चला मेरे बच्चे रो रहे थे बिलक बिलक करके भूख की वजह से, और मैं दूध का कटोरा या प्याला लिया, पूरी रात खड़ा रहा माँ बाप के सिरहाने। जब वो बेदार हुए सुबह तो पहले उनको पिलाया, फिर अपने बच्चों को पिलाया। माँ बाप की खिदमत करना नेक अमल है कि नहीं? बल्कि अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया अपनी इताअत और फर्माबरदारी के बाद, माँ बाप के इताअत और फर्माबरदारी का, हुस्न सुलूक का। ऐ अल्लाह, अगर मैंने सिर्फ तेरी रज़ाजोई के लिए ये नेक अमल किया है तो इसी के तुफेल में, इसी के सदक़े में, इसी के वास्ते से मुझे इस परेशानी से निजात दे। यहां इन्होंने किस चीज का वास्ता बनाया मेरे भाइयों? परेशानी से निकलने का। किसका? नेक अमल का, नेक अमल का वास्ता। इसी तरह दूसरे ने कहा, तो थोड़ा सा चट्टान थोड़ी हटी, लेकिन इतनी ना हटी कि तीनों निकल सके। दूसरे ने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी एक चचेजाद बहन का आशिक था, बड़ी उससे मुझे मोहब्बत थी, और मैं बहुत सारे छक्के पंजे लगाए कि उस पर मैं अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरी कर सकूं, लेकिन कामयाब ना हुआ। इत्तेफाक से कहत साली हुई, सूखा आया, बहुत परेशान हो गई, और एक दिन मेरे पास आए कर्ज के लिए। मैंने उसको 120 दिनार कर्ज पे दिया, लेकिन यह शर्त लगा करके दिया कि मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने की तुम इजाजत होगी, तब मैं कर्ज दूंगा। वो मजबूर और बेबस थी, उसने वादा कर लिया और मैंने 120 दिनार उसको दे दिया। जब मौका आया बदकारी करके अपने मुंह को सियाह और काला करने का, और मैं बिल्कुल तैयार हो गया, वहां कोई नहीं था सिवाय वो लड़की थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन था। उस बच्ची ने नसीहत की कि इस महर को ना तोड़, बिना शरई जरिए के तेरे लिए ये जायज नहीं, यानी जनाकारी तेरे लिए हलाल नहीं। मैं फौरन अब इस बड़े गुनाह जनाकारी से, जैसे बड़े गुनाह से मैं फौरन बाज आ गया, फौरन रुक गया तेरे डर से, और जो 120 दिनार दिया था वो भी मैंने माफ कर दिया। जनाकारी से बच जाना नेक अमल है कि नहीं? गुनाहों से बचना नेक अमल है कि नहीं है? और फिर सदका तो खैरात करना नेक अमल है कि नहीं है? ऐ अल्लाह, अगर मैं तेरे डर से इस बदकारी से बचा हूं तो इसी के जरिए, इसी के तुफेल में, इसी के सदक़े में मुझे इस मुसीबत से निजात दे दे। दुआ कबूल हुई, चट्टान हटी, लेकिन उतनी ना हटी कि तीनों। तीसरे ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे पास कुछ नौकर लोग थे, एक आदमी अपनी मजदूरी छोड़ करके चला गया,
मैंने उसकी मजदूरी हड़प नहीं कर ली। मेरे भाइयों, ये हदीस बहुत सारी नसीहतों और इबादतों से भरी हुई है, बहुत सारी गौर से इस हदीस के अंदर है। मौजूद से जो मुतालिक मैं जिक्र कर रहा हूं, वो मजदूरी जब छोड़ करके चला गया तो मैंने उसको हड़प नहीं कर लिया, खा नहीं, उसकी मजदूरी को मैंने तिजारत में लगा दिया, बकरियां खरीद ली, ऊंट खरीद ली, घोड़े खरीद ली। वो एक दिन आया मेरे पास अपनी मजदूरी मांगने के लिए कि भाई मैंने जो मजदूरी तुम्हारे पास छोड़ दी थी, छोड़ के मैं चला गया था, वो मजदूरी मेरे दे दो। मैंने कहा देख, बकरियों का रेवल और गल्ला, ये ऊंटों की पूरी तादाद, ये तेरा है, ले जा। कहता सेठ जी मुझसे मजाक मत करो, मैं तो 10 शेर की मजदूरी छोड़ के गया था, आप आयो मजदूरी मजबूरी में मांगने आयो, मेरा हक है, मुझसे मजाक कर रहे हो। कहा वल्लाह मजाक नहीं कर रहा हूं, तेरे मजदूरी को मैंने काम में लगा दिया था, उसी तेरी मजदूरी के जरिए से ये बकरियां और ये ऊंट और ये सारे सामान है, तू ले जा। वो पूरा लेकर के चला गया। कहते हैं ऐ अल्लाह, अगर मैंने तेरी रजा के लिए, ये नेक अमल है कि नहीं मेरे भाइयों, अमानत के साथ मजदूरी को, उसकी मजदूरी की हिफाजत करना और फिर ऐसे कामों में लगा देना जो उस गरीब के लिए फायदेमंद हो, नेक अमल है कि नहीं बोलो। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया है तो इसी के बदौलत ये चट्टान हटा दे। चुनाचे चट्टान हटी और तीनों सही सालिम निकले मेरे भाइयों साथ। इस हदीस गार के अंदर इस बात का बैन और वाज़ेह सबूत है कि आदमी अपने नेक अमलों को वसीला और वास्ता बना सकता है, और इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हैं। तो नेक आमाल को भी आदमी अपनी दुआ की कबूलियत के लिए, परेशानियों से हटने के लिए वसीला और वास्ता बना सकता है। वसीले की तीसरी जायज सूरत है नेक जिंदा स्वाले बंदे की दुआ का वसीला, और इसके बारे में हम समाअत फरमाएं शेख अब्दुल हादी मदनी हफिज़ुल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, आपने सुना कि नेक अमल ये इंसान के लिए बेहतरीन वसीला है, तो इसलिए इतना जानना ज़रूरी है कि कौन सा अमल नेक है, कौन सा अमल नेक है जिसमें दो चीज़ें हों, एक वो अमल खालिस अल्लाह के लिए किया गया हो और दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक हो, आपकी शरीयत के मुताबिक हो, आपकी सुन्नत के मुताबिक हो। अगर ये दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ कम है तो वो नेक अमल नहीं होगा। तो आप उसी अमल का वसीला, एक आदमी कहे कि ए अल्लाह, मैं तेरे फलां वली की दरगाह पर 7 चक्कर लगाया हूं, उसके वसीले से तू मेरी दुआ सुन ले, तो ये दुआ सुनी जाएगी कि रद्द की जाएगी? रद्द की जाएगी, इसलिए कि एक ऐसी चीज को नेक समझ रहा है जो नेकी है ही नहीं बल्कि उल्टा गुनाह है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि नेक अमल कौन है। हर वो अमल नेक है, वही अमल नेक है जिसमें जो अल्लाह के लिए खालिस किया गया हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक किया गया हो। अपने पसंद से, अपनी मर्जी से, अपनी चाहत से कुछ भी कर लो नेकी समझ के, वो नेकी नहीं है जब तक कि ये दोनों चीजें उसमें ना पाई जाएं। इसलिए कोई भी कदम उठाते हुए हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये अमल हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं या नहीं, और दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। अगर अल्लाह के लिए नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा? शिर्क वाला अमल हो जाएगा या दिखावा वाला अमल हो जाएगा, जो छोटा शिर्क है। और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं हुआ तो वो खिलाफे सुन्नत हो जाएगा, बिदअत हो जाएगा, और वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। मेरे भाइयों, तीसरा बेहतरीन वसीला नेक और सालेह बंदे की दुआ का वसीला, उसके सामने जाकर के हाजिर हो, मौजूद हो, उसके सामने जाकर उससे कहना मेरे लिए दुआ करो, जिंदा मौजूद की दुआ का वसीला। और कुरान मजीद में इसके भी दलाइल हैं और अहादीस मुबारका में भी दलाइल हैं। आइए कुरान पाक के दलाइल हम देखते हैं। सूरह यूसुफ में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों का और उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र किया है। और आप जानते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि उनको सूरज और चांद और 11 सितारे सजदा कर रहे हैं, और ये ख्वाब अपने वालिद साहब को बताया। तो वालिद साहब ने कहा अल्लाह ताला तुम्हारा दर्जा बुलंद करने वाला है, किसी और को ख्वाब ना बताना अपने भाइयों को कि वो तुमसे हसद करने लगेंगे। और इसकी वजह से याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करते थे और वो उनके साहबजादों में सबसे ज्यादा चहेते थे। तो बाकी लोगों ने इनके खिलाफ साजिश की और ले जाकर के यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में डाल दिया, एक कुएं में डाल दिया। और उसके बाद एक झूठा बहाना बना के लाए, उनका कपड़ा फाड़ करके और उस पर एक बकरी ज़बह करके खून लगा के लाए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। बहरहाल याकूब अलैहिस्सलाम को उनकी बातों पर इत्मीनान नहीं हुआ और वो
ان کی محبت میں روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا، پورا قصہ طویل ہے ظاہر بات ہے، ایک دن ایسا آیا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کا حاکم بنا دیا اور سخت زبردست قحط پڑا، اور یوسف علیہ السلام لوگوں میں مال تقسیم کر رہے تھے، جو ہے غلہ تقسیم کر رہے تھے۔ ان کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا، وہ لوگ نہیں پہچان سکے لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے یاد دلانے کے لیے کہا کہ تم لوگوں نے، تمہارے ایک اور کوئی بھائی تھے کہ اتنے ہی بھائی ہو؟ کہا ہاں ایک اور بھائی تھا۔ کہا کہ تم یوسف کو جانتے ہو، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو ان کو لگا کہ یہی تو نہیں یوسف ہیں۔ کہا کہ آپ ہی یوسف ہیں۔ بہرحال وہ قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ تو جب ان کا پردہ کھل گیا اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو خبر بھیجوائی کہ میں زندہ ہوں اور اپنا کرتا بھیجوایا، تو اس وقت بھائیوں کو شرمندگی ہوئی اور بھائیوں نے کیا کیا؟ خود اللہ سے معافی مانگا یا اپنے والد صاحب سے کہا؟ ان کے والد نبی بھی تھے یعقوب علیہ السلام، ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس گناہ کو معاف کر دے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے باپ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی دعا کیجئے، یقیناً ہم گنہگار تھے، ہمیں اپنی خطا تسلیم ہے، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، آپ اللہ سے ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، اور نبی ظاہر بات ہے ولی سے بھی بڑا درجہ نبی کا ہے، اور ان سے دعا کی درخواست کی اور انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کی، مغفرت کی دعا کی۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے کیا جواب دیا؟ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کروں گا، وہ بڑا مہربان اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور ایسے ہی سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے تعلق سے بہت سی گفتگو کرتے ہوئے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنے فیصلے لینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہیے، اور اگر غلطی ہو جائے، فیصلے لینے کبھی ادھر ادھر چلے جائیں اور اس کے بعد ان کو خیال آئے تو پھر ان کو پلٹ کر کے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر اگر اللہ کے نبی ان کے لیے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ کے نبی دعا کریں گے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ یہ آیت تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، لیکن صحیح معنی اور صحیح مطلب جو ہے وہ وہی ہوگا جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، اپنے صحابہ کو سمجھایا اور آپ کے صحابہ نے سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر جب ان لوگوں نے ظلم کر لیا تھا، اپنے نفسوں پر جب انہوں نے ظلم کر لیا تھا، کیوں وہ آپ کے پاس نہیں آئے؟ عربی زبان کی اس میں باریکی ہے میرے بھائیوں، اذ اور اذا، اذ ظلموا، جب انہوں نے ظلم کر لیا، یہ پچھلے زمانے کی بات ہے، یہ مستقبل کے لیے نہیں ہے۔ مستقبل کے لیے اذا آتا ہے عربی میں، اذا ظلموا، جب وہ ظلم کریں آئندہ کے لیے، تو یہ آئندہ کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے کی بات ہے۔ جب انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا تو وہ کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی نے، اگر ان لوگوں نے خود اللہ سے بخشش کی دعا کی ہوتی اور ان کے لیے اللہ کے نبی نے بھی بخشش کی دعا کی ہوتی تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے غلطی کر لی، تم خود بھی اللہ سے معافی مانگو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے معافی کی دعا کریں اللہ سے، یعنی گویا اللہ کے نبی کی دعا کا وسیلہ لو، دعا کا وسیلہ لو۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کیا اور خود انہوں نے بھی اپنے لیے دعا کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے حاضر رہتے ہوئے، آپ کے موجود رہتے ہوئے آ کر کے آپ سے دعا کرانے کی بات ہے، آپ سے دعا کرانے کی بات ہے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی آپ کی قبر مبارک پہ جا کر کے دعا کروانا اس آیت سے سمجھ میں آتا تو صحابہ کرام اس میں پیچھے نہیں رہتے اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی درخواستیں لے کے جاتے۔ لیکن کبھی کسی صحابی سے، کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس، قبر کے پاس، یا کسی اور صحابی کی قبر کے پاس گئے ہوں اور جا کے کہا ہو کہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے، کسی نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے یہ زندہ صالح شخص، موجود شخص کے جا کر کے سامنے دعا کروانے کے وسیلے کی بات ہے۔
تو میرے بھائیو قرآن مجید میں یہ آیات ہیں جو اس بات کی رہنمائی کر رہی ہیں کہ صالح زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کرنا یہ ایک نیک عمل ہے، ایک بہترین وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب یہ بڑی عجیب بات عام ہو گئی ہے کہ جو بھی ملے میرے لیے دعا کرنا، یہ تو پھر سب کی اہمیت ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ملنے جلنے والے سے میرے لیے دعا کرنا، نہیں، خاص لوگوں سے ملنے کی دعا کرنا جن کے بارے میں آپ سے امید ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے صالح بندے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث وہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ولی فرائض کا پابند ہوتا ہے، میرا ولی نوافل کا اہتمام کرتا ہے، فرائض کے اوپر مستحبات کو بھی کرتا ہے، اور نوافل کرتے کرتے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا لئن سألنی لأعطینہ، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ میری پناہ ڈھونڈتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، فرائض اور نوافل کے پابند ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ ایک شخص فرائض نہیں پڑھتا، رمضان کے فرض صوم نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، مال رکھا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، اور اس سے کہو میرے لیے دعا کرنا، تو یہ تو مذاق ہو گیا۔ ہر کسی سے دعا کی درخواست نہیں کرنا، اس کی اہمیت ہے، اور نیک لوگوں سے جس کی نیکی کے بارے میں آپ کو اچھا گمان ہو اس سے دعا کی درخواست کرنا۔ تو میرے بھائیو قرآن پاک سے کچھ دلائل تھے، اب آپ حدیث کے دلائل جو ہے شیخ محترم سے سنیں کہ نیک لوگوں سے دعا کا وسیلہ لینا یہ حدیث میں کیسے اور کس طرح آیا۔ رہی ہے یہ کہ جائز وسیلوں میں سے ایک بہترین وسیلہ ہے نیک زندہ صالح اور نیک زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ، جس کی قرآنی آیات کی روشنی میں آپ نے کچھ سنا، اور احادیث صحیحہ کے اندر، صحیح حدیث کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے اور دعا کرنے کی گزارش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر، لمبی حدیث ہے، ایک موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے۔ 70,000 لوگ جنت کے اندر بنا حساب و کتاب، ان کا کوئی حساب و کتاب نہ، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ انہیں داخل کر دے گا۔ جب یہ خوشخبری سنی عکاشہ ایک جلیل القدر صحابی نے، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، عکاشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالی سے دعا کر دیجئے، دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہاں عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، فرما دیجئے۔ نبی کی دعا کا واسطہ عکاشہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقام و مرتبے کے وسیلے سے میں اللہ تعالیٰ سے میں بھی مانگتا ہوں کہ مجھے بھی 70,000 میں کر دیں، یہ نہیں کہا۔